Assalamu alaikum, this is Umair and welcome to another new video on my YouTube channel. آج کی ویڈیو بھی ہے ایک اور بک کی سمری کے بارے میں. یہ بک بھی ایک بیسٹ سیلر ہے اور سیلف ہیلپ کے جانرا میں اگر دیکھیں تو اس بک کے اندر جو فارمولا یا جو کہہ لیں کہ جو اصول بتائے گئے ہیں یہ بھی ایک اچھی اور بامقصد زندگی گزارنے اور ایک میننگ فل لائف گزارنے کے لیے بہت ہی کارآمد ہیں اور ان کے استعمال سے ہم اپنی زندگی کو ایک بامقصد اور ایک سیٹسفائنگ میننگ فل لائف بنا سکتے ہیں. جاپان میں ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہے اوکیناوا. یہ جزیرہ اس لحاظ سے مشہور ہے کہ اس جزیرے پہ رہنے والے لوگوں کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور حتیٰ کہ یہاں پہ جو لوگ 80 اور 90 سال کی عمر میں رہتے ہیں وہ بھی اپنے سب کام خود کرتے ہیں. وہ لوگ ہنسی خوشی اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہیں اور کبھی بھی اپنی زندگی اور اپنے کاموں سے ریٹائر نہیں ہوتے. یہ مانا جاتا ہے کہ دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں میں اوکیناوا کے لوگ سب سے زیادہ خوش اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ایک فارمولا یا یہ کہہ لیں کہ ایک طرز زندگی یا ایک طرز عمل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اس فارمولا کا نام اکیگائی ہے اور آج کی بک جس کی میں سمری آپ کو بتا رہا ہوں اس بک کا نام بھی اکیگائی ہے. اس بک کو لکھا ہے ہیکٹر گارسیا اور فرانسس میرالس نے. اکیگائی کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا مقصد یا زندگی گزارنے کا ریزن، زندگی کو گزارنے کی وجہ. جاپان اور اسپیشلی اوکیناوا میں رہنے والے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کسی خاص وجہ کی لیے ہی آئے ہوتے ہیں یا یہ کہہ لیں کہ اس دنیا میں آنے کا ہمارا ایک خاص مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد ہی آپ کا اکیگائی ہوتا ہے. اور اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنے اکیگائی یا اپنے مقصد کے علاوہ کوئی اور کام کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو پوری طرح سے جی نہیں پائیں گے اور ہمیشہ سٹریس اور پریشانی میں رہیں گے اور آپ کا دماغ ہمیشہ اس اکیگائی یا اپنے زندگی کے مقصد کی تلاش میں لگا رہے گا. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں موجود کوئی بھی انسان اپنے زندگی کے اس مقصد یا اکیگائی کو اس کتاب میں موجود فارمولا کو استعمال کر کے معلوم کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کے اکیگائی کو تلاش کر سکتا ہے. جب بھی کوئی انسان اپنی تعلیم یونیورسٹی یا کالج سے مکمل کرنے کے بعد جاب یا کام کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کو ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب اس نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. یہ فیصلہ اس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اپنی جاب یا اپنے کام میں گزارتے ہیں. اسی لیے ہم اکثر لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہوئے سنتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے. اس کے علاوہ لوگ یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں جس میں آپ اچھے ہیں، جس کام کو آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو یہ مشورہ بھی دیں گے کہ آپ وہ کام کریں جس کام کو کرنے کے عوض آپ کو اچھے پیسے اور اچھی رقم یا اچھی سیلری مل سکے. اور لوگ یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں جس کام کی اس دنیا کو ضرورت ہو. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اب ہم ان چاروں مشوروں میں سے کس آپشن یا کس مشورے کا انتخاب کریں اور ہم کس طرف جائیں. کیا ہم اپنی پسند کی طرف جائیں یا ہم اس طرف جائیں جو اس دنیا کو ضرورت ہے یا اس طرف جائیں جہاں پہ پیسے زیادہ ہیں. اس لیے ان چاروں آپشنز میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا غلط ہے. اکیگائی ان چاروں آپشنز کا ایک مجموعہ اور کمبینیشن ہے اور اگر ان چاروں آپشنز اور کمپوننٹس میں سے کوئی ایک آپشن بھی مس ہو تو آپ کی زندگی میں مختلف مسائل آ سکتے ہیں. اکیگائی کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اس ڈائیگرام سے سمجھاتا ہوں. اکیگائی کے فارمولا کے مطابق پہلا دائرہ وہ ہے جس کو کرنا ہمیں پسند ہے، what you love to do. اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کرنا آپ کو پسند ہے، جو کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے. دوسرا دائرہ ان کاموں کا ہے جن میں آپ بہت اچھے ہیں، جو کام آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور جن کو کرنے میں آپ مہارت رکھتے ہیں. تیسرا دائرہ ان کاموں کا ہے جن کو کر کے آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں اور آپ کو ایک اچھی پیمنٹ ان کاموں کو کر کے مل سکتی ہے. جبکہ چوتھا دائرہ
ان کاموں کا ہے یا ان چیزوں کا ہے جن کی اس دنیا کو ضرورت ہے۔ پہلے اور دوسرے دائرے کے کمبینیشن سے آپ کا پیشن بنتا ہے، یعنی کہ جو چیز کرنا آپ کو پسند ہے اور جس چیز کو کرنے میں آپ مہارت رکھتے ہیں اور آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، تو یہ کام آپ کا پیشن ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں، گھومنا پھرنا پسند کرتے ہیں، اور آپ اس کام میں بہت اچھے ہیں، آپ اپنے ملک کے علاقوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اس وجہ سے آپ ان علاقوں سے واقف ہیں اور ان کے متعلق کافی اچھی معلومات رکھتے ہیں، تو یہ کام آپ کا پیشن ہوگا۔ دوسرے اور تیسرے دائرے کے کمبینیشن سے آپ کا پروفیشن بنتا ہے، یعنی کہ وہ کام جن میں آپ بہت اچھے ہیں اور جن کو کر کے آپ اچھے پیسے بھی کما سکتے ہیں، آپ کا پروفیشن ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ ایک اچھے ٹریول پلانر ہیں، ایک اچھے ٹور گائیڈ ہیں، ایک اچھے ٹریولر ہیں، تو اس کام کو کر کے آپ ایک اچھے پیسے بھی کما سکتے ہیں اور اس کام میں آپ بہت اچھے بھی ہیں، تو یہ آپ کا پروفیشن ہوگا۔ تیسرے اور چوتھے دائرے کے کمبینیشن سے آپ کا ووکیشن بنتا ہے، یعنی کہ وہ کام جن سے آپ اچھے پیسے بھی کما سکتے ہیں اور جس کی اس دنیا کو ضرورت بھی ہے، وہ آپ کا ووکیشن ہوگا، یعنی کہ آپ کا آکوپیشن ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک اچھے ٹور پلانر ہیں، آپ اس سے ایک اچھی اماؤنٹ بھی کما رہے ہیں اور اس چیز کی دنیا کو ضرورت بھی ہے کہ آپ کے علاقوں کو یا ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے جن کی آپ معلومات رکھتے ہیں لوگوں کو ضرورت ہے، تو یہ آپ کا ووکیشن ہوگا۔ اور آخر پہ چوتھے اور پہلے دائرے سے آپ کا مشن بنتا ہے، یعنی کہ وہ کام جو آپ کو کرنا پسند ہے اور جس کی اس دنیا کو ضرورت ہے، یہ آپ کا مشن ہوگا۔ مثال کے طور پر دنیا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دنیا کو پاکستان یا ان علاقوں کی سیر کروا سکیں یا ان علاقوں کے بارے میں بتا سکیں، اس ایریے میں گھومنے کے لیے، ٹریول کرنے کے لیے اچھی پلاننگ کر سکیں، آرگنائز کروا سکیں، اور آپ کو یہ کام پسند بھی ہے، آپ اس کام کو کرنا پسند کرتے ہیں، تو آپ کی پسند اور دنیا کی نیڈ آپ کا مشن ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب دنیا آپ کو آپ کا پیشن تلاش کرنے کا کہتی ہے، لیکن صرف پیشن کی تلاش ہی کافی نہیں ہوتی، کیونکہ اٹس جسٹ اے پارٹ آف اکیگائی۔ آپ کو ایسا کام تلاش کرنا چاہیے جو اکیگائی کے تمام کمپوننٹس کو سیٹسفائی کرے۔ مثال کے طور پر آپ کو تصویریں بنانا، فوٹوگرافی کرنا پسند ہے اور آپ نے باقاعدہ یہ کام کسی سے سیکھ کر اس میں مہارت حاصل کی ہے، اور اب اس کام کو کر کے آپ اچھے پیسے بھی کما رہے ہیں، اور آپ جس علاقے یا دنیا کے پارٹ میں رہتے ہیں اس جگہ کے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ وہاں پہ ایک اچھے فوٹوگرافر کی ان کو ضرورت ہے، اور آپ کی اچھی فوٹوگرافی اور آپ کی مہارت کی وجہ سے آپ اچھے پیسے بھی کما رہے ہیں، تو یہ کام آپ کا اکیگائی ہوگا۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایسے کام یا چیز کو تلاش کریں جو آپ کے پیشن، پروفیشن، ووکیشن اور مشن تمام کمپوننٹس کو سیٹسفائی کرے، اور ان چاروں کمپوننٹس کے بیچ میں ہی آپ کو آپ کا اکیگائی ملے گا، یعنی کہ آپ کو وہ کام ملے گا جسے کرنا آپ کو پسند بھی ہے، جس میں آپ مہارت بھی حاصل رکھتے ہیں، جس کو کر کے آپ اچھے پیسے بھی کما سکتے ہیں، اور جس کام کی اس دنیا کو ضرورت بھی ہے۔ اور جب یہ چاروں چیزیں مکمل ہوں گی تب ہی آپ ایک اچھی، خوش، مطمئن اور میننگ فل لائف گزار سکیں گے جس میں پریشانی اور سٹریس نہ ہو۔ اب ہم اگزامپل لیتے ہیں شعیب اختر کی۔ ان کو کرکٹ کھیلنا پسند تھا اور انہوں نے اپنی پریکٹس اور محنت سے اس میں مہارت حاصل کی، وہ دنیا کے تیز ترین اور بہت اچھے بالر بن گئے، اور وہ اس سے بہت اچھے پیسے بھی کمانے لگ گئے، اور دنیا کو یعنی کہ پاکستان کو ایک اچھے اور تیز ترین بالر کی ضرورت بھی تھی۔ تو شعیب اختر کے لیے کرکٹ نے ان چاروں کمپوننٹس کو سیٹسفائی کیا، اور اسی وجہ سے کرکٹ شعیب اختر کا اکیگائی ہے۔ آج ہم جتنے بھی مشہور لوگوں کو جانتے ہیں ان لوگوں نے دراصل اپنے اکیگائی کو تلاش کر لیا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ زندگی کی دوڑ میں اتنے آگے ہوتے ہیں۔ اکیگائی کی تلاش بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے ہی آپ اپنے کام میں اسٹیٹ آف فلو کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ آف فلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں اتنے محو ہو جاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں کہ کوئی بھی اور چیز معنی نہیں رکھتی، اور یہی اسٹیٹ آف فلو بہت سے آرٹسٹ
سائنٹسٹ اور دنیا کے جینیس لوگوں کی پاور ہوتی ہے۔ اپنے اکیگائی کو تلاش کرنے اور اس پر کام کرنے کی وجہ سے ہی اسٹیو جابس، جو کہ ایپل کے فاؤنڈر تھے، کو جاپان کے انجینئرز اور آرٹسٹ بہت پسند تھے۔ جب اسٹیو جابس نے 1980s میں جاپان کا دورہ کیا اور وہ سونی فیکٹری گئے تو انہوں نے ان لوگوں سے بہت سی نئی چیزیں سیکھیں اور اپنی کمپنی میں امپلیمنٹ بھی کی، یہاں تک کہ اسٹیو جابس کو روز یونیفارم پہننے کا آئیڈیا بھی وہیں سے ملا۔ دنیا کے مشہور ترین اینیمیشن اسٹوڈیوز میں سے ایک جاپان کے گبلی اسٹوڈیو کے فاؤنڈر ہایاؤ میازاکی اپنے کام میں اتنے محو ہو جاتے تھے کہ ایون سنڈے اور پبلک ہالیڈیز کے دن بھی وہ اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے تھے اور اپنا کام کر رہے ہوتے تھے، اور 79 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی اپنے کام سے تھکتے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے اکیگائی کو تلاش کر لیا تھا اور وہ اس پر ہی کام کرتے تھے۔ جاپان کے ہی ایک شیف جن کا نام جیرو اونو ہے کی عمر 94 سال ہے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی دنیا کی سب سے بہترین سوشی بناتے ہیں، کیونکہ سوشی بنانا ان کا اکیگائی ہے۔ اپنے اکیگائی کو تلاش کر کے اور اس پر کام کر کے آپ ایک irreplaceable لیول حاصل کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ٹیکنالوجی بھی آپ کو ریپلیس نہیں کر سکتی، جس کی بہترین مثال مارک کورٹ ہے، جو کہ رولز رائس کمپنی، جو کہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں بناتے ہیں، میں کام کرتے ہیں۔ وہ رولز رائس کے واحد کوچ لائن پینٹر ہیں۔ وہ رولز رائس پہ اپنے ہاتھ سے ایک لائن ڈرا کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی نایاب سکل ہے، اور آج تک ان کو کوئی بھی ریپلیس نہیں کر پایا۔ آپ کو اچانک سے اپنا اکیگائی نہیں ملے گا، آپ کے اندر کی آواز اور آپ کے دل کی آواز اور آپ کی کیوروسٹی اور تجسس ہی آپ کو آپ کے اکیگائی کو تلاش کرنے میں مدد دے گی۔ اس کے لیے آپ کو الگ الگ چیزیں ٹرائی کرنی پڑیں گی اور خود سے سوال پوچھ کر خود کو جاننا پڑے گا، اور جب بھی آپ کو آپ کا اکیگائی مل جائے گا تو تب آپ کو آٹومیٹیکلی پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہی وہ چیز ہے اور یہی وہ کام ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ تو دوستو، یہ تھی اس بک اکیگائی کی سمری۔ اس فارمولے کو استعمال کر کے بہت سے لوگ دنیا میں ایک اچھی میننگ فل لائف گزار رہے ہیں اور اپنے کام سے بڑھ کر بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں، جو کہ ایک مطمئن اور خوشی والی زندگی ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ سمری آپ کو اچھی لگے گی، پسند آئے گی، اور یہ آپ کو ایک اچھی اور مطمئن زندگی گزارنے میں، ایک میننگ فل لائف گزارنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ اور آئی ہوپ کہ ان اصولوں کو اور اس فارمولے کو استعمال کر کے آپ بھی اپنا اکیگائی فائنڈ کر لیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔